ایک شخص ایک پروفیسر کے پاس گیا اور پروفیسر کو جا کر کہنے لگا کہ I have too much pain, I have too much problem in my house. So پروفیسر نے کہا کہ تم دو کام کرو، ایک مسکراؤ اور ایک تھینک یو بولنا سیکھ لو۔ کچھ بولنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، تو مسکرانے کی سنت پر عمل کرے اور جزاک اللہ کہنے کی عادت ڈال لے۔ گھر میں خوشیاں صرف ڈیکوریشن سے یا فرنیچر سے، اس کے کلر سے یا اس کے بڑے ہونے سے نہیں آتی۔ گھر میں جو اصل خوشی ہے اور گھر کا جو اصل لطف ہے یہ محبتوں میں۔ محبت ہونا تو جھونپڑا بھی محل لگے، اور اگر محبت نہ ہونا تو محل بھی ایسا جیسے کہ بالکل کوٹھری لگے کہ دل ہی کرے کہ بھاگ جاؤں جلدی سے گھر سے۔ نکاح فارم پر آپ نے میچ فکس نہیں کیا کہ میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہے، کہ میں نے 1 سال میں 1.5 سال میں میچ جیتنا ہے۔ میچ میں مقابلہ ہوتا ہے، ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی میچ نہیں کھیل رہے، یہ گھر چلانے کے لیے شادی ہوئی ہے۔ یہ لائف ٹائم کا ایک کمٹمنٹ ہے ہمارا کہ میں اس کے ساتھ نبھاؤں گا، یہ میرے ساتھ نبھائے گی۔ کیوں الگ ہو جائیں گے ہم؟ کیوں طلاق دے دیں گے؟ کیوں لڑیں گے؟ مانے گا، بیوی بھی آپ کے مانے گی اور شوہر بھی بیوی کی مانے گا، مگر اس کے لیے محبت ضروری ہے۔ زبردستی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ طاقت سے، پیسوں کے نام پر، اونرشپ کے نام پر، مرد کے نام پر، وہ بولے میں کماتی ہوں اس کے نام پر، وہ بولے میں کام پر جاتا ہوں اس کے نام پر، وہ بولے میں بچے سنبھالتی ہوں اس کے نام پر، یہ ایک دوسرے کے اوپر ترجیح لے جانے کی، فوقیت لے جانے کی جو ہم جنگ کر رہے ہیں، اس جنگ کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے گھر میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑائی جھگڑا جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اونرشپ وار پر چلے گئے ہیں کہ میری چلنی چاہیے گھر کے اندر۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میچول انڈرسٹینڈنگ سے چلتا ہے، جس کی بات صحیح ہے اس سے چلتا ہے۔ گھر ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کے لیے ایڈمنسٹریٹر کا ہونا بہت ضروری ہے، ایڈمین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کا واٹس ایپ گروپ بھی بغیر ایڈمین کے نہیں چلتا، اور ایڈمین جو بھی ہوگا وہ ایتھورائزڈ ہوگا۔ گھر کا ایڈمین کون بنے گا؟ تو یہ فیصلہ آپ کا میرا نہیں ہے، یہ فیصلہ ہمارا رب فرما چکا۔ مرد افسر ہیں عورتوں پر، تو یہ ایک تسلیم کرنے والی بات ہے کہ بھائی اس گھر کا، اس ادارے کا ایڈمین کون ہے؟ وہ مرد ہے۔ لیکن اب مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا وہ ایڈمین ہے یا افسر ہے؟ تو کیا یہ اس لیے کہ یہ گھر میں لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، ڈنڈا لے گا؟ صرف یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس کی ایک اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، تو اس نے اپنی رسپانسبلٹیز ادا کرنی ہے۔ ہماری تربیت کی کمی ہے۔ لڑکی جب شادی کر رہی ہوتی ہے تو اس کو یہ سمجھایا نہیں جاتا کہ تمہاری شادی کے بعد کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ بہت کم گھر ہوں گے جن میں یہ سمجھایا جاتا ہوگا کہ بیٹی کو سمجھا کر بھیجے، بیٹی کو شوہر کے حقوق سمجھا کر بھیجے۔ اسی طرح اگر لڑکے کی شادی ہے تو والدین بیٹے کو بیوی کے حقوق کہاں سمجھاتے ہیں کہ بیوی کا حق کیا ہے، عورت کو کیا دینا ہے۔ کیا ہم اس لیے ہم نے شادی کی تھی کہ شوہر بیوی پر روب جما ہوئے، بیوی شوہر پر روب جما ہوئے؟ اس لیے شادی نہیں کی۔ شادی ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے نکاح کرو کہ نکاح کرنے سے تمہارا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے، اور آدھے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اتنا خوبصورت ہے نکاح کا رشتہ، مگر ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ اسلام عورت کے حقوق دباتا نہیں ہے، اسلام عورت کو حقوق دلواتا ہے۔ اسلام عورت کو بے عزت نہیں کرتا، اسلام عورت کی عزت بڑھاتا ہے۔ عورت کو اسلام نے مرد کے ذریعے باقاعدہ پروٹیکٹ کیا ہے۔ ایک طرف عورت کو کہا گیا ہے مرد کی اطاعت کرے، تیرا شوہر ہے، مگر بیٹے کو کہا گیا ہے کہ ماں کی اطاعت کرے۔ یا بیٹا مرد ہے، ماں عورت ہے، یا ماں کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ کفر نے عورتوں کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا، اسلام نے عورتوں کو عروج عطا کیا۔ عورت یہ غور کر لے کہ اس کا تو وراثت میں حصہ ہی کوئی نہ تھا، اسلام نے اس کا وراثت میں حصہ رکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے،
آپ کے جو آخری کلمات روایتوں میں بیان کیے جاتے ہیں نا، ان میں ایک بیان یہ بھی ہے کہ تمہیں عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرا رہا ہوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ اللہ نے انسان بنایا ہے، اس کی مہربانی ہے، کتا بلہ سور نہیں بنایا، لیکن جو تقسیم اللہ نے ایک نظام دنیا، نظام کائنات چلانے کے لیے رکھی ہے، اس تقسیم پر اللہ کی راضی رہنا یہ بندگی ہے۔ ہماری زندگیاں ڈرامے دیکھ کر نہیں بنیں گی، ہماری زندگیاں قرآن دیکھ کر بنیں گی۔ ڈرامہ فلم ہمارے گھروں کو نہیں چلائے گی، قرآن و حدیث سے ہمارا گھر چلے گا۔ آپ کوشش کریں کہ اپنی بیٹی کو شادی سے پہلے سمجھا دیں، ماں بار بار بیٹھ کر سمجھائے، دیکھ بیٹا میں ماں ہوں، وہ تیری ساس ہوگی، فرق رہے گا، جس طرح میری خدمت کرتی ہے تو اس کی بھی خدمت کرنا۔ اپنی بیٹی کو نہ سننے کی عادت دیں۔ جب بیٹی کو باپ نہ نہیں کہتا اور بیٹی کی ہر فرمائش پوری کرتا ہے، جب وہ شادی کے بعد جاتی ہے تو شوہر کو کہتی ہے تو شوہر نہیں مانتا، جب شوہر مانتا نہیں، کہتے میرے ابو میری ہر بات مانتے، تو بولتے میں تیرا باپ تھوڑی ہوں، میں تو شوہر ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد آپ کی بیٹی کا گھر چلے اور اس کا گھر واقعی ہوم سویٹ ہوم بنے، تو اپنی بیٹیوں کو نہ سننے کی عادت ڈلوائیے۔ جب بیٹی سسرال سے گھر آتی ہے تو ماں کتنی اس کی خدمت کرتی ہے، بیٹی آرام کر، تھوڑا ریسٹ کر، پکانے بھی نہیں دیتے اس کو، کام میں نہیں، بیٹی آئیے آئیے آئیے۔ جس طرح آپ کی بیٹی آپ کو لگتا ہے کہ بیچاری تھک کر آئی ہوگی، تو دوستوں کہ آپ کی بہو آپ کے گھر میں کتنی تھکتی ہوگی۔ یہ وہ ڈفرینسز ہیں جو ہمارے گھر میں کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے ہم بورڈ کیوں لگا دیں گے ہوم سویٹ ہوم کا؟ یار یہ ہوم سویٹ ہوم کدھر ہے؟ اب بیٹے کی ہو رہی ہے شادی، اب باپ کا کام ہے کہ اپنے بیٹے کی تربیت کرے کہ دیکھو بیٹا، عورت جب آتی ہے تو اس کے حقوق یہ ہیں، کبھی اس کو مارنا نہیں، کبھی اس کو پیٹنا نہیں، کبھی اس کی بے عزتی نہیں کرنا، اس کے حق ادا کرو، اس کی حقوق بیان کرے، اس کو کھلانا پلانا، اس کے کپڑے، اس کا مکان، یہ بیٹا تمہاری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے سسر کی۔ جو اب سسر بننے جا رہا ہے وہ اپنی فیملی کو بٹھائے، بیٹھ کر سمجھائے کہ دیکھو اب جو بیٹی آ رہی ہے نا، بچی آ رہی ہے، وہ ہمارے گھر کی نہیں ہے، اسے 17 18 20 سال کسی گھر میں گزارے ہیں، اس کو موقع دینا وہ تمہارے اندر ایڈجسٹ ہو جائے، اس کو چانس دینا، اس کو موقع دینا۔ دیکھو بیٹا، جب بھی تمہارے بیوی اور تمہاری ماں کے درمیان کوئی پرابلم ہو تو اس وقت عدل سے کام لینا، انصاف سے کام لینا۔ اپنے گھر کو امن کا، پیار کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے ارشاد کے مطابق نظام چلائیے، اور اپنی بچی کی اس انداز پر تربیت کیجیے کہ بیٹی نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ بیٹی کو اگر آپ نے ضبط کا، صبر کا، حوصلے کا، اور یہ بتا دیں کہ بیٹا وہاں یہ چیزیں ہوں گی، ماں کو تجربہ نہیں ہے، ماں یہ نہ کہے خبردار تو سن کر آئی تو تیرے منہ میں زبان نہیں ہے۔ ماں نے اگر یہ سکھا کر بھیجا تو بیٹی گھر تلوا کر آئے گی، اور اگر ماں نے یہ سمجھا کر بیٹا بیٹی جا رہی ہے تو آج ہمارے گھر تیرے لیے زندگی بھر کھلے ہیں، مگر جس دن لڑ کر آئی نا اس دن ہمارا گھر کا دروازہ بند ہوگا۔ جب اس کو پتا ہوگا کہ لڑنے کے بعد میرے پاس راستہ کوئی نہیں ہے، وہ کیوں لڑے گی اپنے گھر میں اپنے شوہر سے؟ ہماری بیٹی جب لڑ کر گھر پر آئے گی تو ہم کہیں گے اچھا یوں کیا، میں بیٹھا ہوں، وہ ماں بولے کہ میں بیٹھی ہوں، میں تم بیٹھے رہو، تو بیٹی بولے کہ میں بھی بیٹھی ہوں۔ یہ نہیں اس طرح گھر چلتے، سلو سے گھر چلتے ہیں، رابطے سے گھر چلتے ہیں۔ بیٹی کو سکھا کر بھیجیں، سمجھا کر بھیجیں، دیکھو بیٹا وہ باپ نہیں ہے، وہ تمہارا شوہر ہوگا، تمہیں اس کی خوشی کا خیال رکھنا ہے۔ جو عورت مرتی ہے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ بیٹی اگر یہ دیکھے گی کہ میرے گھر میں میری ماں کی چلتی ہے، ابا کی چلتی کوئی نہیں ہے، تو بیٹی کوشش کرے گی شادی کے بعد اپنی چلائے گی۔ جس شوہر کے پاس گئی اس نے زندگی بھر یہ دیکھا ہے کہ میرے گھر میں میرے باپ کی چلی ہے، میری ماں کی چلی ہی نہیں ہے، تو وہ زندگی بھر اپنی چلائے گا۔ وہ گئی تھی اپنی چلانے کے لیے، وہ آیا تھا اپنی چلانے کے لیے، یہ آنرشپ وار شروع ہو گئی، گھر ٹوٹ گیا۔ اگر دونوں طرف ایک ہی چلتی کہ جس سے اللہ نے کہا ہے کہ اس کی چلے گی، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔
ایک انسان کی تھیوری ہے نا بدلتی ہے، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. اللہ کریم نے جو گھر کا کائنات کے نظام کو چلانے کے جو اصول بیان کیے نا، اے دنیا بھر کے مسلمانوں، تمہیں گھر چلانا ہے یا تمہیں اپنا وجود چلانا ہے یا تمہیں ایک ادارہ چلانا ہے، تمہیں کچھ بھی چلانا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے مطابق چلاؤ گے، کامیاب رہو گے. ورنہ انسان کی بنائی ہوئی تھیوریاں یہ بدلتی رہتی ہیں. بچہ ہو جائے تو صرف بچہ ماں کا نہیں ہے، بچہ باپ کا بھی ہے. دھکا نہیں مانا، سنبھال اس کو. اٹھ کر ماں دودھ پلاتی ہے، سب کچھ یہ کرتی ہے. حضرت تو سو رہے ہیں، حضرت کو صبح کام پر جانا ہے، حضرت کو صبح جلدی اٹھنا ہے. ارے حضرت، آپ کی بیوی کو آپ سے جلدی اٹھنا ہے کیونکہ اس نے آپ کے لیے ناشتہ تیار کرنا ہے. معذرت کے ساتھ دونوں کو فجر میں اٹھنا ہے، مگر رات اس کی نیند نہیں ہوئی ہے. اگر وہ دن کو سونا چاہتی ہے تو اس کو سونے کے لیے اسپیس دو. رات تمہارے سامنے جاگی ہے، وہ تم کو پتا ہے، تمہاری ماں اور تمہاری بہنوں کو نہیں پتا. شور بولے کہ بالکل میرے مطلب کی بیوی ملے، بے وقوف ہے یہ. بیوی سمجھے کہ شور بالکل میرے مطلب کا ملے گا، وہ اس سے بڑی بے وقوف ہے. ایسا نہیں ہوتا. انڈرسٹینڈنگ اور کمپرومائز سے گھر چلتا ہے. جو شوہر اپنی بیوی کو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں بلا اجازت شرعی، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ سے ڈرے کہ قیامت کے روز کہیں یہ عورت مظلوم بن کر آئی اور تم ظالم بن کر آئے تو کرو گے کیا؟ کہ اپنے رب کے حضور عرض کرے کہ مولا مجھے میرا حق دلا، یہ مرد تھا، میرا شوہر تھا، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. کیا ماں باپ اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے کا اس طرح 2-3 سال تک تربیت کرتے ہیں؟ یہ تربیت کلچر ہی جب نہ رہا، اب شادی ہو گئی، اس کو تو آپ نے جس کو تیرنا نہیں سکھایا اس کو سیدھا دھکا مارا سمندر کے اندر. تیرتا ہے تو تیر جا، ڈوبتا ہے تو ڈوب جا. کچھ تربیت تو کریں، کچھ ٹالرنٹ تو پیدا کرنے دیں، برداشت تو پیدا کرنے دیں. یہ پرابلم ہو گیا ہے، ہمارے یہاں خرابی پیدا رہے گی. ایسا نہیں کہ آپ کے امی ابو میں کبھی ڈسپیوٹ نہیں ہوا ہوگا، ایسا نہیں کہ آپ کے دادا دادی نانا نانی میں کبھی ڈسپیوٹ نہیں ہوا ہوگا. جب آپ کے ابو امی میں اور دادا دادی یا نانا نانی میں ڈسپیوٹ ہوئے تھے نا، اس وقت ان کو سمجھانے کے لیے ان کے ماں باپ موجود تھے، بڑوں کی پازیٹیو انوالومنٹ موجود تھی. وہ فوراً کنٹرول کرتے تھے، بچوں کو بچاتے تھے. بچے لازمی طور پر اپنے ماں باپ کی سنتے تھے. آج آپ کو اپنے ماں باپ کی انوالومنٹ پسند نہیں ہے. وہ گھر ہی کیا جس میں عبادت نہیں ہے. ہوم سویٹ ہوم، فجر میں سب سوئے ہوئے ہیں، ہوم سویٹ ہوم، 5 میں سے 1 نماز ادا نہیں ہو رہی ہے، اندر میں گانے بج رہے ہیں، اندر میں ناچنا گانا ہو رہا ہے، اولاد ماں باپ کو ستا رہی ہے، شوہر بیوی کو مار رہا ہے، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، طرح طرح کے گناہ ہو رہے ہیں، گھر میں غیبتیں ہو رہی ہیں، گھر میں چگلیاں ہو رہی ہیں، گھر میں ایک دوسرے کی دل آزاریاں، حق تلفیاں ہو رہی ہیں. پھر بھی اتنا بڑا بورڈ لگا ہے ہوم سویٹ ہوم، جو بہت بڑا مذاق ہے. پتہ ہے آپ کو، جب پوری فیملی بیٹھ کر کھانا کھاتی ہے نا، یہ سب اللہ تعالیٰ ان سب کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے. جس کے گھر میں سنتوں پر عمل ہے نا، وہی ہوم سویٹ ہوم ہے. جہاں ماں باپ کی عزت ہوتی ہو، جہاں شوہر کی عزت ہوتی ہو، جہاں بیوی کا حق ادا ہوتا ہو، جہاں فلمیں گانے باجے ڈراموں کا نام و نشان نہ ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہو، اس کو کہیں گے ہوم سویٹ ہوم. جہاں باپ آئے تو بیٹا صوفے سے کھڑا ہو جائے، آگے بڑھ کے باپ کا ہاتھ چومتا ہو، کہتے ہیں ہوم سویٹ ہوم. اگر خدا نہ کہتا شوہر کو 2 باتیں کہتے تو بیوی چپ ہو جائے کہ نہیں میرا شوہر ہے. بدتمیز عورت کبھی اچھی نہیں ہوتی، بد اخلاق عورت کبھی اچھی نہیں ہوتی. اچھی اور نیک عورتیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار اور اطاعت گزار ہوتی ہیں کہ انہیں دیکھ کر مرد خوش ہو جاتا ہے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں. اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور اس سے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو وہ قسم سچی کر دے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے، جسے 4 چیزیں ملی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی ملی. نمبر 1 شکر گزار دل، نمبر 2 یاد خدا کرنے والی زبان، نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، اور نمبر 4 ایسی بیوی کہ اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ کی متلاشی، یعنی اس میں خیانت کرنے والی نہ ہو. اگر بیوی کو کوئی ایسا مرد مل جائے کہ اللہ نہ کرے اس کو اس کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے،
تو وہ برداشت کرے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے ثواب کے مثل اجر عطا فرمائے گا. اگر بیوی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی نکل آتی ہے، اللہ نہ کرے، جو بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، تو مرد برداشت کرے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصیبت پر صبر کرنے کی مثل اجر عطا فرمائے گا. شوہر کو اگر خدا نہ خواستہ ایسی عورت ملی ہے، ایسی بیوی ملی، ایسی وائف مل گئی ہے جو بد اخلاق ہے، تو مہربانی کر کے صبر کریں، گھر نہ توڑیں اپنا. اب نصیب کی بات تھی، ملی گئی ایسی، اب آپ بولو کہ اس کو توڑ کے میں دوسری لے لوں گا تو دوسری آپ شیر کی سوا سر ملے گی تو کیا کرو گے؟ جو مقدر میں وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دل بدلنے والا ہے. گھر بدلنے کے بجائے دل بدلنے کی دعا کریں. اگر شوہر گھر پر وقت پر نہ آئے تو کیا حل ہے؟ دعا، محبت اور پیار. اپنے کردار میں وہ کشش پیدا کریں کہ اس کا دل باہر نہیں گھر میں لگے. اگر ایسی حالت میں آپ لڑیں گی، جھگڑا کریں گی، تو وہ اور گھر سے باہر رہے گا. تو آپ اپنا پیٹرن بدل دیں، اور اب وہ لیٹ آئے نا تو محبت دیں. وہ شرمندہ ہوگا اور وہ جلدی آنا شروع کر دے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کوئی مسلمان مرد یعنی شوہر کسی مسلمان عورت یعنی بیوی سے نفرت نہ کرے. اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی. یہ بہت اچھی حدیث ہے، مطلب حدیث ہر اچھی ہے، یہ گھر کے لیے بھی بہت عمدہ ایک حدیث ہے کہ اگر آپ کو اپنی عورت کے اندر دو باتیں پسند نہیں آ رہی تو کچھ باتیں پسند آ بھی تو جائیں گی نا. ایسا تو نہیں نا کہ اس کی کوئی بات بھی پسند نہیں آئے گی آپ کو. وہ ایک عورت نے کھانا تیار کیا تو وہ اس میں نمک زیادہ ہو گیا، نمک کا پرابلم ہو گیا تو مرد کو غصہ آیا. وہ صبر ہو گیا، چلو میرے سے بھی تو بھول ہوتی ہے نا، معاف کر دو. دل ہی دل میں اس نے معاف کر دیا. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا مجھے کہا گیا کہ تو نے میری بندی کے ساتھ درگزر کیا، ہم بھی تیرے ساتھ درگزر کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیا، جنت دے دی. ایسا ہے گھر، ہوم سویٹ ہوم. کتابوں میں لکھا کہ بیٹا باپ کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے. غلام ہوتا ہے نا حاضر، کب آقا حکم کرے غلام بجا لائے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج بیٹا کیا غلام بنے گا، بوڑھا باپ بیٹے کے سامنے غلام بنا ہوا ہے. ڈرتے ڈرتے کہتا ہے بیٹا میرا کوئی کام کر دو. ڈر لگ رہا ہوتا ہے باپ کو اپنے دے. ارے ماں ڈرتی ہے اپنی جوان بیٹی سے بات کرنے کو. تف ہے ایسی اولاد پر. ارے وہ کیسی اولاد ہے جس سے ماں باپ اپنی بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ ڈانٹ نہ دے، جھڑک نہ دے. کیا ہو گیا ہمارے زمانے کو؟ قرآن کہتا ہے اف نہ کہنا، ان نرمی سے بات کرنا. مگر آج تو ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب ہمارے کام کے ہی نہیں رہے. کب جائیں دنیا سے ہماری جان چھوٹ جائے. استغفر اللہ. کچھ دعوت ہوتی ہے تو اس میں ایک دو بندے ہم الگ رکھتے ہیں کہ بھئی تم نے کچھ نہیں کرنا، ہمارے داماد کا ہی خیال رکھنا ہے بس. یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ ناراض ہو گیا تو خیر نہیں ہے. استغفر اللہ. خود سوچیں آپ، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی نبی پاک کی تعلیمات ہیں؟ اگر میں کسی کا داماد بناؤں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کے لیے بھی آسان بن جاؤں، ٹینشن نہ دوں. ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ تمہارے دو ماں باپ ہیں. ایک ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے پیدا کیا، اور ایک ماں باپ وہ ہیں جہاں تمہاری شادی ہوئی ہے. اپنے سسرال والوں کو تو ہم یہ ریئلائز کروا دیں کہ میں دیر بھی ہو جائے کھانا مت روکنا میرے لیے، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں. آپ ان کے لیے ایزی بنے نا. مگر آپ غور کریں کہ ہم کہاں کہاں لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ بنتے چلے جاتے ہیں. مومن آسان ہوتا ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ حین لین سہل. مومن وہ ہوتا ہے جو نرم دل ہوتا ہے، اس کی عادتیں نرم ہوتی ہیں، اور وہ آسان ہوتا ہے. یہ مومن کی تعریف ہے. اب ذرا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس تعریف پر پورے اترتے ہیں.
کسی مسلمان کی تکلیف میں خوش نہ ہو، اچھا ہوا بیڑا غرق ہو گیا، میں تو چاہتا ہی تھا یہ آگے نہ بڑھے، ہاں بھائی اب مزہ آیا نا، اب اس کی بدنامی ہوئی نا۔ آج لوگ دوسرے کی پرابلم پر خوش ہوتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو مسلمان کی تکلیف پر خود تکلیف میں آ جائے۔ امت مسلمہ کو جسم قرار دیا، اگر دنیا میں کہیں مسلمان کو تکلیف ہو نا، ہمارے دل کو تکلیف ہونی چاہیے کہ ہمارا بھائی وہاں تکلیف میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو یعنی گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ پتھر وہ ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے جن کو کفار پوجتے تھے، وہ بت پتھر وہ ڈالے جائیں گے۔ کفار کو مزید حسرت دلائی جائے گی کہ دیکھو جن کو تم خدا سمجھ کر پوجتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے خدا سمجھ کر، نفع نقصان کا ان کو مالک سمجھتے تھے، ان پتھر کے بتوں کو یہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہیں، تمہارے خدا بھی، یہ ان کو حسرت دلائی جائے گی۔ کاش اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہم ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں اور جہنم کی ہم بینک بھی نہ سنیں، اس کی آواز بھی نہ سنیں۔ یہ اتنا جوش و خروش ہوگا اس کا قیامت کے دن، اور ایسی چنگھاڑ پڑے گی، یہ ایسی آواز دے گا کہ کوئی سن نہیں سکتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو غم امت میں رو رو کے دریا بہائے نے، بہت روئے ہیں۔ آنسوؤں کا صدقہ، اشک مصطفیٰ کا صدقہ مل جائے بس، باقی اپنے پاس کیا ہے، عمل کیا ہے، نیکی کیا ہے، بس ان کا کرم چاہیے۔ ہم کوشش کرنے والے بنے ہم کہ نیکیاں کریں، خوب نیکیاں کریں، خوب نیکیاں کریں، خوب گناہ سے بچیں۔ اگر ظلم کیا ہے تو ان کو راضی کرنا ہے، معافیاں مانگنی ہے، معافی یہاں مانگ لو، ورنہ آخرت میں پھر وہ توبہ کی صورت تو نہیں رہے گی۔ یہاں جیتے جی توبہ ہے، بعد میں کیا توبہ ہے، بعد میں تو موقع ہی نہیں ہوگا، توبہ ختم، توبہ کا دروازہ بند۔ اللہ ایمان سلامت رکھے۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ جب یہ فائنل بات ہے کہ زندگی مختصر ہے، چل چلاؤ میں لگی ہوئی ہے، روز جا رہے ہیں، اور یہ ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو خدا کے منکر ہے نا، دہری ہے، جو اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ تو جب اس کا فون آئے، اگرچہ اس سے آپ بور ہوتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو دین کا کام کرنا ہے یا کسی کا دل جیتنا ہے، دل جوئی کرنی ہے، تو آپ کو اس وقت بھی ایسا اظہار کرنا ہے کہ جیسے اس کے فون آنے پر آپ خوش ہوئے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا ہے، لیکن ایسا اظہار کرنا ہے کہ آپ اس کے فون آنے سے تنگ نہیں آئے، بیزار نہیں ہوئے۔ یہ گر ہے کہ جس سے ہم لوگوں کا دل جیت کر ان کو دین کے قریب کریں۔ یہ اس کو مان دیتے ہیں دنیاوی پیسوں کے لیے، ہم نیکیوں کے لیے مان دیں، اللہ کی رضا کے لیے مان دیں کہ عزت کرو تو عزت پاؤ گے، ٹھکراؤ گے تو ٹھکرائے جاؤ گے۔ نہریں ہوں گی، شراب کی نہر ہوگی، شراب طہور، اور سرب مہر شرابیں ملیں گی وہاں، رحیق مختوم، مختوم مانے مہر لگی ہوئی، سیل لگی ہوئی، پاکیزہ شراب ہوگی۔ وہ یہاں کی شراب کی طرح نہیں ہوگی جو نشہ کرتی ہے اور دماغ خراب کر دیتی ہے، ذہن میں فطور ڈال دیتی ہے، بدبو اور نجس۔ وہ شراب طہور ہوگی۔ اب کیسی ہوگی یہ انشاءاللہ پی کر بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، نہ وہ کسی مکان میں رہتا ہے نہ وہ کسی جگہ میں رہتا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور دیکھنے کے لیے وہ آنکھ کا محتاج نہیں، سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں، نہ اس کے کان ہیں نہ اس کی آنکھ ہے ہماری طرح، تو یہ کچھ نہیں ہے ہماری طرح، جسمانیت سے وہ پاک ہے۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، تو 20 سال تک میں اپنے زبردستی سمجھو اپنے پڑھتا رہا قرآن کریم کہ بس کسی طرح میرا دل لگ جائے. 20 سال کے بعد دل لگا اور میں نے مزید 20 سال اسے نفع اٹھایا. ایسا دل لگا میرا، خوب لذت کے ساتھ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت پائی. تو غیبت تو ایک دن کے بچے کی بھی ہے، جب دیکھو بستر گندا کر دیتا ہے، یہ بھی غیبت ہے. بھلے بچے کے سامنے کہا کسی کو تب بھی غیبت ہے، کیونکہ وہ تو سمجھتا نہیں ہے. پیٹھ کے پیچھے منع ہے کسی کے اندر موجود عیب کو بیان کرنا، وہ غیبت ہے. میں نے اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے خیرات کی، سمجھ لیا، تو کیا اس کا مجھے ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا، آپ کو زیادہ ملے گا. جتنوں کو ایصال ثواب کیا نا، اتنوں کی گنتی کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو ملتا ہے. تو آپ کا ثواب تو بہت بڑھ جائے گا. ایصال ثواب میں بخل کراوا ہی نہیں، دل کھول کے ایصال ثواب کیا کریں. ثواب رب دے گا، ہم تھوڑی دیں گے. یعنی کہ مفت والا کام کرنے میں بھی ہم لوگ مطلب بخل کر جاتے ہیں. جو داڑھی منڈاتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ تو ایک حدیث شریف میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، مجھے پست کرو یعنی چھوٹی کرو، داڑھیوں کو معافی دو، اور یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ. داڑھی بڑھنے دو، یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ. ہم عشق رسول میں داڑھی بھی سجانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہزار نخرے کرتے ہیں. ماں بولے گی، نہ باپ بولے گا، نہ شادی نہیں ہوگی، کوئی مذاق اڑائے گا تو وہ میرا سیٹ یوں بولے گا تو میری نوکری کا مسئلہ ہو جائے گا. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا ایک مٹھی سے داڑھی گھٹاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی باغ لگائے یا کھیت بوئے، پھر اس سے آدمی یا چڑیاں یا جانور کچھ کھا لیں تو اس کے لیے صدقہ ہے. صدقہ یہ خیرات، یہ بخاری کی حدیث ہے. بڑے بڑے مضمون ہوتے ہیں، بڑے مزے کے ہوتے ہیں کہ یار اس کو آگے بڑھائیں، لیکن پھر ایک کا جگہ وہ اسپیڈ بریکر لگا ہوا ہوتا ہے، خبردار مجھے مت بھیجنا آگے، میں تجھے گناہگار کر سکتا ہوں. لوگ دھڑا دھڑ بھیج رہے ہوتے ہیں، یار اپنوں ہی کی طرف سے کبھی کبھی آ جاتے ہیں اس طرح کے، بیچارے چلا رہے ہوتے ہیں. بس کیا کریں، نہیں چلانا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے. کہ عمل کا ترک کر دینا ریا کے خوف سے، یہ بھی ریا ہے، اس طرح کے اقوال ہیں. تو اس لیے وہ عمل ترک نہ کرے، اس کو ریا سے پاک کرنے کے لیے جد و جہد کرے. اللہ تعالیٰ سے عرض بھی کرتا رہے کہ میرا عمل خالص ہو جائے. چپ رہے سیتا موتی ملسن، جے صبر کریں تا ہیرے، جے پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. جے مذاق اڑاتا تو ایک نے مذاق اڑایا ہوگا تو 10 نے پیٹ بھی تو تھپکی ہوگی نا. تو جب پیٹ تھپکنے والے کو آپ کچھ انعام نہیں دیتے تو جو مذاق اڑاتا ہے اسے لڑائی بھی نہیں کرنی ہے. وہ جفا کرتے رہے، ہم وفا کرتے رہے، اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے. تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، طریقت ہو رہے، شریعت ہو رہے، ہم جی فقیر ہیں، مولوی اور فقیروں کی تو پرانی جنگ ہے تو کبھی وہ صلح ہو ہی نہیں سکتی، فقیر ہو رہے مولوی ہو رہے، یہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں. شریعت و طریقت کو الگ الگ کہنا ایک گمراہی ہے. یہ خود جاہل ہوتے ہیں، علماء کے بعض اوقات گستاخ بھی ہوتے ہیں، برا بلا بھی کہتے ہوتے ہیں.